بعثت کا ایک عظیم مقصد عقائد کی اصلاح کرنا ہے۔ پھر ان عقائد میں سب سے اہم عقیدہ کی تھی۔ آج کی نشست میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور 1,24,000 میں 313 رسول ہیں جن کو اللہ نے کتاب دے کر دنیا میں بھیجا۔ یہ سارے نبی، سارے رسول شان والے، مقام والے، ہم ہر نبی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہے، اللہ کا ہر رسول سچا ہے، عظمت اور مقام والا ہے۔ لیکن آخر میں جب اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو جیسی رسالت اور جیسی نبوت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی، جو مقام میرے آقا کی رسالت اور نبوت کا ہے، وہ مقام اللہ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف محمد کو دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں فرمایا ایک بات، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھ محمد کو جامع کلمات ارشاد فرمائے۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جو لفظ تو ایک ہو لیکن اس کے معنی بہت سارے ہوں۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جو لفظ تو ایک ہو، اس کی تفسیریں بہت ساری ہوں۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جو لفظ تو ایک ہو لیکن اس سے مضامین بہت سارے نکلتے ہوں۔ گویا جامع کلمہ میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھ محمد کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، اور یہ جامع کلمات اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے جو محمد الرسول اللہ کو دیے۔ میں محمد لفظ تو ایک بولتا ہوں لیکن قیامت تک آنے والے علماء، قیامت تک آنے والے مفسرین، قیامت تک آنے والے محدثین اپنے علم کے مطابق اس ایک لفظ سے موتی نکالتے ہیں، ہیرے نکالتے ہیں، جواہرات نکالتے ہیں، اس ایک لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں، اس ایک لفظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا ختم ہو جائے گی، علماء کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا میں کوئی عالم مجھ محمد کے ایک لفظ کی پوری تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے مجھے ایسے جامع کلمات دیے۔ مثال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اب اس ایک حدیث میں محدثین نے اپنی ساری زندگی تشریحات کی، خیرخواہی کو بیان کیا، خیرخواہی کا مثال بیان کیا، خیرخواہی کے معنی بیان کیے،
علماء کی زندگی ختم ہو گئی، حضور کے اس لفظ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ حضور یہی فرما رہے اوتیت و جوامع الکلم، اللہ نے محمد کو جامع کلمات دیے ہیں، میں محمد لفظ تو ایک بولتا ہوں، اس کے معنی بہت سارے ہیں۔ فرمایا یہ خصوصیت اللہ نے مجھے دی ہے اور نبیوں کو بھی دی۔ دوسری خصوصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو رعب عطا فرمایا، مجھے رعب کی دولت دی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے رعب کی دولت عطا فرمائی تھی۔ دور سے کوئی اچانک حضور کو دیکھتا تھا تو ڈر جاتا تھا، لیکن جب حضور کے قریب آتا تھا پھر حضور سے محبت کرنے لگتا تھا، اور اس کو پتہ چلتا تھا کہ جتنے میرے نبی نرم ہیں، حضور اچھے اخلاق والے ہیں، اتنا تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو رعب عطا فرمایا۔ فرمایا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر رہتے ہوئے مجھ محمد سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک مہینہ سفر کرو، ایک مہینے میں جہاں تک سفر ہوگا، فرمایا اتنا سفر دشمن مجھ محمد سے دور ہونا ہے، لیکن اللہ اس میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی مجھ محمد سے ڈرتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو رعب کی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا احلت لی الغنائم، کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کہتے ہیں اگر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو جائے، مسلمان جنگ جیت جائے، کافر ہار جائے، کافر بھاگ جائے، جب کافر بھاگ کر جاتے ہیں میدان جنگ میں، اپنا سامان چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں، تو کافر شکست کھا کر بھاگ جائیں اور میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کر جائیں اور وہ مال مسلمان اٹھائیں، وہ مال مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا جاتی تھی، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی یہ مال غنیمت اللہ نے قبول کر لیا۔ کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں وحلت لی الغنائم، اللہ نے مجھ محمد کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ہر نبی کے لیے عبادت کی جگہ مقرر تھی، ہر نبی کی امت کے لیے عبادت کی جگہ مقرر تھی۔ جیسے ہماری عبادت کی جگہ مسجد ہے، یہودیوں کی عبادت کی جگہ مقرر تھی، نصارہ کی عبادت کی جگہ مقرر تھی، وہ وہیں جا کے عبادت کرتے تھے۔ اگر اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کرتے، ان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی تھی۔ ہر ایک کی جگہ مقرر تھی، ہر نبی کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی، تم نے وہاں جا کے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کرو گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ محمد کا اعزاز ہے، میری رسالت کا مقام ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی عبادت کے لیے جگہ مقرر کر دی، عبادت خانہ مقرر کر دیا، اس کی امت کے لیے جگہ مقرر کر دی، لیکن محمد اور محمد کی امت کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں۔ اس اعتبار سے تو مقرر ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو یہ خصوصیت دی، پوری زمین کو ہمارے لیے
پاک کر دیا، پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، پوری زمین کو ہمارے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ فرمایا محمد زمین کے کسی ٹکڑے میں نماز پڑھے میرا رب اس کی نماز قبول کر لیتا ہے، کسی نبی کے لیے نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ خصوصیت اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمائی، اور حضور کے واسطے سے یہ خصوصیت اس امت کو عطا فرمائی ہے، یہ زمین کے کسی پاک ٹکڑے پہ نماز پڑھ لے میرا رب اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھ محمد کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کیا حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ایک ایک قوم کا نبی، ایک نبی آیا وہ اپنی قوم کا نبی، دوسرا نبی آیا وہ اپنی قوم کا نبی، تیسرا نبی آیا وہ اپنی قوم کا نبی، ایک نبی آیا ایک شہر کا نبی، دوسرا نبی آیا دوسرے شہر کا نبی، تیسرا نبی آیا تیسرے شہر اور بستی کا نبی۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء دنیا میں آیا کرتے تھے، ہر ایک کا زمانہ بھی مقرر ہوتا تھا، ہر ایک کی جگہ بھی مقرر ہوتی تھی، ہر ایک کا قبیلہ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن جب حضور آئے اس شان سے آئے کہ مدت بھی مقرر نہیں، جگہ بھی مقرر نہیں، قوم بھی مقرر نہیں، قبیلہ بھی مقرر نہیں۔ فرمایا لوگوں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھ محمد کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، اور صرف انسانوں کا بھی نہیں، اللہ نے میرے نبی کو ہر مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ جس طرح حضور انسانوں کے نبی ہیں اس طرح حضور جنات کے بھی نبی ہیں، جس طرح حضور انسانوں کے نبی ہیں اس طرح حضور نباتات کے بھی نبی ہیں، جس طرح حضور انسانوں کے نبی ہیں اس طرح حضور فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جس طرح حضور انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح حضور جمادات کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں دنیا کی ہر مخلوق کے لیے حضور کو نبی اور رسول بنا دیا، اور اس کی اتنی ساری مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ مسلم شریف میں حضور علیہ السلام کے فضائل میں امام مسلم ایک حدیث لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا لوگوں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ محمد کو سلام کیا کرتا تھا۔ پھر محدثین نے اس پر بحث کی وہ کون سا پتھر ہے، بعضوں نے کہا مطلق پتھر اور پہاڑ مرادے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے گزرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے پہاڑ حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا اس حجر اور پتھر سے مراد حجر اسود کا پتھر ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے بھی پہلے جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے تھے حجر اسود کا یہ پتھر میرے آقا کو سلام کرتا تھا، اور حجر اسود کا یہ پتھر دنیا کا پتھر نہیں، یہ جنت کا پتھر ہے، یہ جنت سے آیا ہے، اور جب یہ جنت سے آیا تھا بالکل سفید تھا، اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، جب دنیا کا نظام ختم ہوگا یہ جنت سے آیا ہے، اللہ اسے دوبارہ اٹھا کر جنت میں منتقل فرما دے۔ یہ حجر اسود کا پتھر ہر ایک کے لیے حکم ہے، جو بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے طواف کرے وہ حجر اسود کا استلام کرے، حجر اسود کو بوسہ دے، بوسہ نہیں دے سکتا تو استلام کرے، دور سے استلام کرے۔ پھر میں کہنے لگا ہوں
پوری کائنات کو حکم ہے، کائنات کی انسانیت کو حکم ہے، مرد اور عورت کو حکم ہے، وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو حجر اسود کو سلام کریں، اور حجر اسود کو حکم ہے وہ میرے آقا کو سلام کریں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پتھر بھی جانتے ہیں کہ حضور ہمارے نبی ہیں، پتھروں کو بھی علم ہے محمد ہمارے نبی ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ مدینہ کا پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، احد کا پہاڑ، حضور علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی جب اس پہاڑ پہ چڑھے یہ خوشی سے جھومنے لگا، میرے نبی نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، اسکن یا احد، اور ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے، اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ اور پہاڑ بھی جانتا ہے حضور میرے نبی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام آتے تھے مدینہ میں، سب سے پہلے حضور کو احد پہاڑ نظر آتا تھا، حضور اس پہاڑ کے پاس تشریف لاتے تھے اور میرے نبی فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ بھی جانتا ہے حضور میرے نبی ہیں، اور صرف جانتا نہیں، حضور فرما رہے ہیں یحبنا، احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ستون کھجور کے ہیں، کھجور کے تنے شروع میں مسجد نبوی کے ستون تھے، ان تنوں میں ایک تنا تھا جس کا نام ہے حنانہ، حنانہ۔ اللہ کے نبی اس تنے کا سہارا لے کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ننیالی خاندان میں سے ایک عورت نے میرے نبی کو منبر بنوا کے دے دیا کہ آپ اس منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی، پہلا جمعہ ہے، منبر رکھا گیا، اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، حضور نے منبر پر خطبہ دینا شروع فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، مشکات میں اس کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا اور اتنی آواز سے رویا، مسجد نبوی میں موجود سارے صحابہ نے اس کی آواز سنی۔ جب اس نے رونا شروع کیا میرے نبی منبر سے اترے اور جا کر حضور نے اس تنے کو یوں سینے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی، جیسے بندہ چھوٹے بچے کو چپ کر آتا ہے اس کو تھپکی دیتا ہے، میرے نبی نے اس کو یوں سینے سے لگایا، اس کو تھپکی دی۔ حدیث میں آتا ہے اس نے ایسے چپ کی جیسے بچہ ہچکیاں لیتا لیتا چپ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس سے کچھ فرمایا بھی صحیح، فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے اللہ تجھے جنت میں مجھ محمد کا پڑوس نصیب فرما دے۔ وہ اس بات پہ خوش ہو گیا، حضور تشریف لائے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر سنتا تھا اس لیے آیا، دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لوگوں یہ حنانہ کھجور کا تنا بھی مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اگر میں نیچے اتر کر اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک مجھ محمد کی جدائی میں روتا رہتا۔ یہ کھجور کا تنا بھی جانتا ہے حضور میرے نبی ہیں، اور اس کھجور کے تنے کو بھی میرے آقا سے محبت ہے۔ پتھر بھی جانتے ہیں حضور ہمارے نبی، درخت بھی جانتے ہیں حضور ہمارے نبی۔ ابو جہل آ گیا حضور کے سامنے، مٹھی بند ہے، کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم بتا دو کہ میری مٹھی میں یہ ہے میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر تھے،
کنکروں نے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کنکر بھی جانتے ہیں حضور ہمارے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، شرح سنہ میں حدیث موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اونٹ، اور اس نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بڑبڑانا شروع کر دیا، اور پھر اس نے اپنی گردن رسول اللہ کے پاؤں میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ بتایا کہ خدا اس کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا ہمارے رزق اور روزی کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم اس اونٹ کے ذریعے پانی کھینچ کر نکال کر لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم اس سے گزر بسر کرتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی گزارے کا ذریعہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر سنو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ مجھ محمد سے کہہ رہا تھا یہ لوگ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، مجھے چارہ کم ڈالتے ہیں، یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ سنو احسنو، میں محمد جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ احسنو، آج کے بعد جانوروں کا بھی خیال رکھا کرو، جانوروں کے چارے کا اور ان کے باندھنے کا، ان کے پانی کا خیال رکھا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مجھ محمد کو جانوروں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اونٹ اور جانور بھی جانتا ہے کہ حضور ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں، حضور جنات کے بھی نبی، جنات کے وفود حضور کی خدمت میں آتے تھے، حضور سے اللہ کا قرآن سنتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضور جنات کے نبی، حضور پتھروں کے نبی، حضور درختوں کے نبی، اللہ کے نبی جانوروں کے نبی، جاندار اور بے جان ہر چیز کے نبی۔ اور جب حضور گزرتے تھے حدیث میں آیا درخت پتھر سارے حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک دیہاتی آگے، دیہاتی سیدھے سارے لوگ ہوتے ہیں، بات سیدھی سیدھی کرتے ہیں، کلی کلی۔ ایک آ گیا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نبی ہوں۔ کہنے لگا آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی چاہیے؟ اس نے کہا وہ دیکھو جو کھجور کا تنا کھڑا ہے نا، اس کے اوپر جو کھجور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، وہ کھجور کا خوشہ کہہ دے نا تم اللہ کے نبی ہو، پھر میں مان جاؤں گا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ حضور نے اشارہ کیا، حدیث میں کھجور کا خوشہ وہاں سے ٹوٹا، حضور کے پاؤں میں گرا، اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور نے پھر اسے حکم دیا، وہ دوبارہ جا کے درخت کے اوپر لگ گیا، اے کھجور کا خوشہ بھی جانتا ہے کہ محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا اللہ نے شفاعت کا تاج مجھ محمد کے سر پہ رکھا ہے، سرداری کا تاج مجھ محمد کے سر پہ رکھا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، سفارش کرنے والا میں ہوں گا، جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، پہلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت مجھ محمد کی ہوگی۔ فرمایا جنت میں جانے والا سب سے پہلے میں محمد ہوگا، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا جب تک میں محمد جنت میں نہیں جاؤں گا مجھ سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ نے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔
اب آپ مجھے بتاؤ، جنہیں اللہ اتنا عالی شان نبی دے دے، اسے پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ بولو یار، بولتے نہیں۔ جسے اللہ حضور جیسا نبی دے دے، اسے پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ حضور اس حدیث میں آخری سے یہ بیان فرما رہے ہیں، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ محمد کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے، ان کے بعد اور نبی نے آنا ہوتا تھا، لیکن جب میں محمد آ گیا، اعلان کر دیا گیا، ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک نبوت آپ کی ہوگی، قیامت تک رسالت آپ کی ہوگی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اس کو آپ کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ جو آپ کا دامن پکڑ لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کا دامن سے الگ ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا۔ محبوب، ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبوت بھی آپ کی ہوگی، رسالت بھی آپ کی ہوگی۔ اس لیے آقا پریشان نہ ہو، کافروں نے پروپیگنڈا کیا نا، حضور کی تو اولاد نہیں، اور نام اس کا رہتا ہے جس کی اولاد ہو، حضور کی اولاد نہیں تو حضور کا نام مٹ جائے گا۔ میرے رب نے کہا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اب قیامت تک نبوت بھی آپ کی رہے گی، قیامت تک نام بھی آپ کا زندہ رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، یہ حضور کا مقام رسالت ہے۔ پہلے نبی مخصوص مدت کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے، مخصوص قبیلے کے لیے آئے، ان کے بعد اور نبی نے آنا ہوتا تھا۔ حضور ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، اور حضور آخری ہیں۔ حضور کے بعد اب آنا بھی کسی نے نہیں ہے۔ اب جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے نبی، اور حضور اللہ کے آخری نبی، یہ حضور کا مقام رسالت ہے۔ اور اس نبی کو اللہ نے ہمیں دیا اور فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، لوگوں اگر مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو، مجھے اللہ سے پیار کرتے ہو، مجھے اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہو، مجھے اللہ کو اپنا خدا سمجھتے ہو، اگر مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو سکتا ہے تم تو پیار کے دعوے کرو، ہم تو پیار کے دعوے کریں، ہمیں اللہ سے پیار ہے، اور اللہ کو ہم سے پیار نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کوئی ایسی علامت بھی ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں علامت دے رہا ہوں، فَاتَّبِعُونِي، اگر مجھ سے پیار کے دعوے کرتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے تو فَاتَّبِعُونِی، پھر مجھ محمد کی اتباع کر لو، مجھ محمد میرے نبی محمد کی پیروی کر لو۔ جب تم محمد کی پیروی کرو گے تمہارا رب تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ یحببکم اللہ، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے پیار کریں گے، اللہ تم پہ نظر کرم ڈال دیں گے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی غلطیاں بھی بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی کوتاہیاں بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے جب تم میرے نبی کی پیروی کرو گے مجھے تم سے پیار ہوگا، میں رب جب تم سے پیار کر دوں گا پھر تمہیں توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یغفر لکم ذنوبکم، بغیر توبہ کے میں رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ نبی اتنا اعلیٰ نبی اللہ نے ہمیں دیا اور اتنی شان کے ساتھ دیا، اور کس لیے دیا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی سنت پہ چلو، زندگی گزارو رسول اللہ کے طریقے پر گزارو، رسول اللہ کے طریقے پر گزارو گے مجھے اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے
کسی اللہ والے نے کہا نقش نبی ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ واخر دعوانا